ہاں بڑی تہذیب کے ساتھ میں تاثرات پیش کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد اقبال صاحب اشفاقی فولودی کی بارگاہ میں عریضہ رکھوں کہ مائکروفون پر تشریف لا کر کے آئیے حضرت کا استقبال تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، دارالعلوم انوار مصطفیٰ۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، سامنے بیٹھے عاشقان مصطفیٰ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کی تاجدار ساری کائنات کے داتا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عشق و محبت میں ڈوب کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن الجود والکرم والی وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درودوں کی صدائیں آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، درودوں کی صدائیں آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ اللہ اہل سنت کو سلامت رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ برادران اسلام، تقریر کا وقت نہیں ہے، بس مختصر 5 منٹ کا وقت ہے۔ 2 باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں جو ہم اور آپ سب اپنی ماتھے کی اور سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، المختصر ساری جماعت سے عرض کر رہا ہوں، یہ علماء سے نہیں، آپ کی طرف توجہ ہے۔ آپ ہمیشہ ذہن کو حاضر رکھیں کہ ہم اور آپ جو امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح، میری مراد میں بھی آیا اور میرے پشت پناہی فرما رہے ہیں جناب حضرت حاجی سید حافظ سعید صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جو باسنی سے تشریف لے کر آئے، اور خطیب مارواڑ حضرت علامہ مولانا ابو بکر صاحب قبلہ، یہ علماء کرام کی ایک لمبی قطار ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے پیروں کا پیر، جیسے میرے استاد کرم فرما حضور شیر ہندوستان نے ابھی آپ سے فرمایا تھا، ایک ایسی بزرگ ہستی جن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی ترسا کرتا ہے اور قطاروں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دے دیں، وقت دے دیں۔ ایسی بزرگ ہستی بھی چل کر کے ماشاءاللہ آپ کے بیچ میں جلوہ بار ہونے والی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو عاشقوں، ہم اور آپ سب جو امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آئے ہیں، یہ ہر کسی کے بلانے سے نہیں ہوتا، مگر یاد رکھیے گا جہاں اللہ کا محبوب رہتا ہے وہ کہیں سے بھی کھینچ کر اپنے قریب بلا لیتا۔ اور یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ریت کے ٹیلے چاروں طرف نظر آتے، یہاں سے تھوڑی دور پر سرحد قریب ہے، مگر یاد رکھیے گا اللہ کا محبوب جس جگہ بسیرا کرتا ہے اس جنگل کو منگل بنا دیتا۔ اس کی زندہ کرامت یہ ہے جو ہم اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھ رہی ہے، اور ایسا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا گلشن آباد کر رکھا ہے جسے انوار مصطفیٰ کہا جاتا، جہاں سے نور کے ہیرے پھوٹا کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے ابھی ختم بخاری کے اندر بیٹھے تھے، جو آپ نے دیکھا طلبہ کو جن کے سروں پر انشاءاللہ بھی عالمیت کا تاج رکھا جائے گا، وہ یہاں سے تراشے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اسے اساتذہ بھی تراشتے ہیں، اور جب سید کبیر شاہ علیہ الرحمت رضوان کی جب نظر پڑتی ہے تو ایسا بھی مثال موتی بنا دیتے ہیں کہ جس طرف وہ قدم رکھتے ہیں انشاءاللہ قلعہ فتح ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کی کرامت ہے۔ اور دوسری بات یہ جو سید امین میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علی جو ہم اور آپ کے درمیان آئے ہیں، یہ زندہ کرامت ہے۔ میں ہمیشہ سنتا ہوں
ہر کوئی اس لائن میں لگے رہتے کہ حضرت ہمیں وقت دے دیجئے، مگر اللہ بہتر جانتا. کسی نے ابھی کہا تھا، مسجد کے آگے کھڑا تھا تو کہا مولانا صاحب سید صاحب ہر جو ہے کیا کہتے ہیں جلسے میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور جگہ کیوں نہیں آتے؟ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، آپ اشارے میں سمجھ گئے ہوں گے، جہاں جنگلوں میں جو ہے سجائے جاتے ہیں مگر وہاں نہیں نظر آتے، یہاں آنے کا راج کیا ہے؟ تو میں نے کہا سن میرے عزیز، یہ ہمارا تمہارا کمال نہیں جو ان گنبدوں میں آرام فرما رہے ہیں، جنہیں کبیر شاہ کہتے ہیں، جنہیں علی شاہ کہتے ہیں، جنہیں نور اللہ مدد اللہ العالی کہتے ہیں. ارے ان کی صوفیت کے اندر وہ جلوہ چھپا پڑا ہے کہ جن کی بارگاہ کی طرف اشارہ کر دیتے وہ بن کہے چلتے ہوئے اور محبت کے ساتھ آ جائے. سبحان اللہ، بہت ان اچھا. کی کرامت ہے. اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، تقریر نہیں بس اشارہ کر گزروں کہ انہوں نے جو یہاں جنگل میں گلشن آباد کیا ہے، ان میں سے جو پھول کھل رہے ہیں جو آپ کے سامنے، اور یہ جو لمبی قطار دکھ رہی ہے، یہ لندن یا یوروپ سے پڑھ کے نہیں آئے، اسی انوار مصطفیٰ کا فیض ہے جو پکھڑیاں جلانے والا آج قوم کی رہبری کرتا ہے. تو یہ کسی مرد کلندر کی نظر کا کرم ہے میرے عزیز، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جب اللہ کے محبوبوں کی نگاہیں اٹھتی ہے تو قلعے فتح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. زمانہ کچھ نہیں کر پاتا ہے، اس لیے ہر کوئی بھائی کوشش کرے. ایک بات بتا دوں آپ کو، تاثرات ہوں گے، بس ایک بات جو ہے اسی شعبان المبارک کی 15 تاریخ آتی جسے شب بارات کہتے ہیں. سبھی بھائیوں کو بڑی تیزی کے ساتھ بتاؤں کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے میرے عزیز بات یاد رکھیے گا، جب شب بارات ہمارے درمیان آتی ہے یہ بھی کسی اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، جس کے صدقے سے اللہ نے ہم غریبوں پر کرم کیا، ہم فقیروں پر رحم کیا، ہم گناہگاروں پر رحم کیا کہ اللہ نے امت مصطفیٰ کو ایسی محبوب رات عطا کر دی. کیونکہ سرکار عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، رب کا نبی ایک پہاڑ کے قریب سے گزرتا ہے. روایت میں آتا کہ دیکھا ایک پہاڑ پہ پتھر تھا، بڑا خوبصورت پتھر نظر آ رہا تھا. اسے دیکھ کر آپ نے تعجب فرمایا. سرکار جبریل حاضر آتے ہیں، کہتے روح اللہ میرا رب سلام کہتا ہے. اگر آپ کہہ دو، رب فرماتا اگر تم چاہتے ہو تو تم سے تمہارے اوپر اس سے بھی تعجب خیز چیز کو ظاہر کر دے. اللہ کے نبی روح اللہ نے کہا مولا بتا وہ کیا ہے. جو ہی عریضہ کیا، حکم ربی سے پتھر 2 ٹکڑے ہوا. دیکھا کہ رب کا قلندر اندر سے نکلا جو قوم بنی اسرائیل کا تھا. ایک بزرگ سفید داڑھی والا قلندر نکلا. فقیروں تمہیں مبارک ہو، تم بسیرا بھی ایسی بستی میں کرتے ہو پہاڑوں اور ریت کے ٹینوں کے درمیان، جہاں عبادت کرنے میں لذت آتی ہے وہاں تو بندہ ہوتا یا بندے کی ذات ہوا کرتی ہے. اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، تمام فقیر جماعت سے عرض کروں گا کہ آپ ذکر کی ضربیں لگا کر اپنے مرشد کو یاد کر کے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں. اور اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ پورا یقین کامل ہے کہ رب ایسے صوفیوں کے صدقے سے ہر آنے والی بلا کو رد فرما ڈالے گا. سن لیجئے، ایک رات جسے آتی اس میں آپ بھرپور عبادت کیجئے، جو 12 مہینے کے اندر آتی ہے. اس میں نام لکھے جاتے ہیں، شارٹ میں بتا دوں، وقت نہیں میرے بھائی، نام لکھے جاتے ہیں. جو اس میں مرتا ہے اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، جو آتا ہے اسے بھی لکھا جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارے. اپنا نام لکھائے تو ایرو خیروں کی طرح نہیں، گناہوں کے اڈوں میں نہیں، تباہیوں میں نہیں. اگر لکھائے تو خدا کے حضور سجدہ کرتے ہوئے لکھائے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے لکھائے. تو فرماتے سرکار عیسیٰ روح اللہ نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ بیٹھا جس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا لیا ہے. ایک طرف دیکھا تو